خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں، آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ. اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں. کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ خارجی. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا. اہل سنت و جماعت وہ ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے. لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ. جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا. اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا. اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے. اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے، اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے. وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا. امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب.
ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے۔ اب معجزات میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے، یہی بات۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں۔ میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں، بلکہ اس کے آداب ہیں۔ آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں۔ ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے؟ کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا، وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا، جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے۔ فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا، بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما۔ اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے، سب پوری زندگی معجزہ ہے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں اور معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے۔ تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں، آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے
परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से